اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیوز سے حافظ ابتسام الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرامز کا یہ سلسلہ سیرت طیبہ اور عصر نو کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں بہت سے اہم موضوعات پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، جن میں حقوق نسواں اور سیرت النبی، حقوق اطفال اور سیرت النبی، اسی طرح آداب معاشرت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اہم موضوعات اس میں شامل ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے غذا اور صحت کے حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بار بار یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زرعی اصول ہمیں عطا فرما دیے ہیں ہر شعبے سے متعلق کہ ان کو لے کر ہم چل سکتے ہیں اور قیامت تک کے لیے ان سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے موجودہ معاشرتی حالات کے لحاظ سے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ آج اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر طاہر اسلام صاحب۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں غذا اور صحت کے حوالے سے کیا بنیادی رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی اس وقت کا ایک سمجھ لیجئے کہ عالمی مسئلہ ہے غذا اور صحت سے جڑے ہوئے مسائل کا، کہ ایک طرف تو غذا کی شدید قلت ہے اور بعض مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ غذا کا بے جا استعمال اور ضیاع جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور پھر اسی سے جڑی ہوئی چیز جو ہے وہ صحت اور بیماری کے مسائل ہیں۔ بہت ساری بیماریوں کا تعلق جو ہے وہ غذا کی عدم دستیابی سے ہے، اور بعض ایسی بیماریاں ہیں جن کا غذا کے غلط استعمال سے ہے۔ تو اس اعتبار سے اس وقت جو دنیا کے بڑے مسائل ہیں، حتیٰ کہ جن کو اقوام متحدہ نے اپنے گولز میں شامل کیا ہے، ان میں یہ دونوں مسائل شامل ہیں۔ ایک تو بھوک کا خاتمہ بھی ہے، زیرو ہنگر، کہ جہاں غذا نہیں ہے وہاں پہنچائی جائے، اور دوسرا صحت، یہ بھی ان کے بنیادی جو گولز ہیں، اہداف ہیں، ان میں شامل ہیں۔ اگر ہم اس کو سیرت نبوی کے تناظر میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے اس کے بارے میں بھی ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے، ہمیں وہ بنیادیں اور وہ راستے اور وہ نشانات دیتا ہے کہ جن پہ چل کے ہم اپنی جسمانی صحت کو بہترین کر سکتے ہیں اور بیماریوں سے بہت حد تک ہم بچ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بیماری خدا نخواستہ آ جاتی ہے تو اس کے علاج کے حوالے سے بھی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں غذا ہی سے متعلق ہیں۔ تو یہ تو ہے کہ عمومی جو اس وقت صورتحال اور اسوہ حسنہ کے حوالے سے ہمارا جو ایک بنیادی سٹانس ہے۔ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں اور سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ یہ تلقین فرمائی ہے کہ کھانے کے اندر، غذا کے اندر توازن اور اعتدال سے کام لیا جائے، اور یہ وہ ایک ایسا بنیادی اور سنہری اصول ہے کہ اگر اس کو ہم اپنا لیں تو آدھی بیماریاں تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہیں ختم ہو جاتی، وہ پیدا ہی نہیں ہوں گی، اور اگر کوئی ہو جاتا ہے تو پھر ہم اگر اس کے مطابق احتیاط کی تدابیر کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ما انزل اللہ من دائن، کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں فرمائی جس کی شفا اور دوا کا سامان نہ اتارا ہو، تو اس کے لیے دوا بھی موجود ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بیماری اور شفا کے بارے میں بتایا کہ اس کا ہے، اور وہ علاج معالجہ جو ہے وہ بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کر کے دکھایا ہے، کیونکہ آپ کا عمل کرنا جو ہے
یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ چیز بالکل جائز ہے اور درست ہے اور اللہ کی نظر میں پسندیدہ چیز ہے۔ تو صحت کے حوالے سے یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں کہ جن کے اندر غذا کا متوازن استعمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ آدمی کے لیے، ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور فرمایا کہ اگر کسی نے کھانا ہی ہے زیادہ تو پھر وہ 3 حصے کرے اپنے پیٹ کے، ایک کھانے کا ہو، ایک پانی کے لیے ہو، اور ایک سانس لینے کے لیے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو کھانا ہے، فوڈ ہے، وہ 1/3 آپ کی جو باڈی کے اندر جو جگہ ہے اس کے لیے اتنا وہ ہونا چاہیے، اور پانی ظاہر ہے کہ وہ آپ لیں، وہ لیکوڈ فارم میں ہے، اور تیسرا حصہ آپ خالی رکھیں گے۔ ہمارا سارا فساد شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ یعنی ہم سانس کے لیے جگہ ہی باقی نہیں بچتی، تو اسی سے وہ بیماریاں ہیں۔ معدہ جو ہے وہ ہمارا وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ معدہ کی جو بیماری ہے یا اس کی خرابی ہے وہ ام الامراض ہے۔ ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ معدہ سے وہ جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ ورکنگ حالت میں ہے اور اپنا کام صحیح کر رہا ہے تو بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ جب یہ بگاڑ کا شکار ہوگا تو بیماریاں پر حملہ آور ہو جائیں گی، اور پھر ان کے اندر وزن کا بڑھنا، چربی جسم میں بڑھ جانا، آپ کے خون کا جو ہے وہ گاڑھا ہو جانا، اور اسی سے پھر شوگر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بلڈ پریشر کی طرف، اور یہ ساری، تو یہ ان کا سب کا تعلق جو ہے وہ اس سے جڑ جاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی بات ارشاد فرما دی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غذائیں آپ کو کون سی پسند ہیں اور کھانے کے کیا معمول ہیں، پھر یہ ہم آگے چل کے بات کریں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ المعدۃ بیت الادواء، کہ بالکل معدہ ہی تو ساری جو ہے وہ بیماریوں کا گھر ہے، اور اسی میں اگر فساد آتا ہے تو پھر قسم قسم کی بیماریاں، اور حکماء بھی اس بات کو بالکل تسلیم کرتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی کہیں غالباً پڑھنے میں آیا تھا کہ بھوک رکھ کر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کھائیں، ٹھیک ہے، اور کھائیں بھی اس وقت جب شدید بھوک آپ کو لگے۔ تو ایسی صورتحال میں نے سنا ہے کہ ایک عرب کے کسی علاقے میں ایک ڈاکٹر گیا تو وہاں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ بھوک لگے تو کھائیں اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دیں۔ تو وہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ بیچارہ وہاں سے چل دیا کہ یہ لوگ تو بیمار ہی نہیں ہوتے، ہمارے یہاں کیا کام ہے۔ تو یہ طبیبوں نے مانا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنہری ہدایات کو اکٹھا کر کے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب جو ہے وہ مرتب کر دی، جو کہ زاد المعاد میں ہے، اور اس کو الگ شائع کیا گیا الداء والدواء کے نام سے، طب نبوی۔ تو اس کے اندر انہوں نے یہ ساری چیزیں جمع کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا اور اس کے معمولات اور اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں۔ ڈاکٹر صاحب، غذا کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذائیں کون سی تھیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ غذا کے کھانے میں جو ہے وہ کن چیزوں کو جو ہے زیادہ پسند فرمایا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور اس کا ہمیں لازماً علم ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی پسندیدہ چیزیں ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ ان سب میں بے شمار فوائد ہیں، یعنی طبی طور پہ بھی وہ بڑی بہترین غذائیں ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پسند تھا، معراج کے موقع پر بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، شراب کا بھی اور دودھ، تو آپ نے دودھ کو جو ہے وہ ترجیح دی۔ تو اس میں امت کے لیے ایک بھلائی کا جو ایک پیغام ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو دودھ کے اندر بھی عرب میں جو ہے یہ بھینس نہیں ہے، وہاں نہیں پائی جاتی، تو وہاں پر گائے اور بکری اور اونٹ اور اونٹنی کا بھی دودھ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب جو دودھ تھا وہ سب سے زیادہ گائے کا دودھ پسند تھا، اور یہ جو ہے زود ہضم ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی ہے کہ گائے کا دودھ پیا کرو، اس میں شفا ہے۔ تو یہ خاص طور پر معدے کے لیے بہترین ہے کہ اس میں آپ کو گرانی نہیں ہے، اس کے لیے ہضم کرنے کے لیے معدے کو زیادہ جو ہے وہ نہیں مشقت کرنا پڑتی، یہ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے، آپ کے جسم کا وہ حصہ بن جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ صحت بخش جو ہے وہ مادہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور پسند تھی، اور اس میں بھی خاص طور پر عجوا کھجور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر صبح یہ کھا لے تو اس کو جو ہے وہ
یہ پاگل پن کا یا اس طرح کے امراض اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون جو ہے، اب آپ دیکھیے کہ آج کی جو تحقیق ہے دنیا کی، جس میں اب پاکستان میں بھی حکومتی سطح پہ بھی ایون یہ کہا گیا کہ ہم باقاعدہ زیتون کی کاشت کریں گے بڑے پیمانے پر، اور آپ دیکھیے کہ کتنا مہنگا یہ فروخت ہوتا ہے اور باہر سے یہ آتا ہے امپورٹڈ، یہاں بھی بنتا ہے، ہماری یونیورسٹی میں بھی اس کا اہتمام کیا گیا لگانے کا، وہ کیا جا رہا ہے۔ تو زیتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھاؤ بھی اور اس کا تیل بھی استعمال کرو، کیونکہ اس میں برکت ہے، اس کے اندر برکت ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے، زیتون کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ تو یہ جو ہے زیتون آپ نے استعمال بھی فرماتے تھے اور اس کی تلقین بھی فرمائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں کدو پسند تھا، اور خاص طور پر گوشت اور کدو کو ملا کر شوربے کی صورت میں، یہ آپ کا بڑا مرغوب جو ہے وہ کھانا تھا۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں کسی دعوت پر ہم اکٹھے تھے، تو اس میں میزبان نے جب آپ کے سامنے یہ کدو اور اس میں گوشت اور وہ اس میں شوربے والا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کدو کی کاشیں جو ہیں وہ اس میں سے تلاش کر کے تو وہ نوش فرما رہے تھے۔ تو یہ اچھا، یہ بھی بڑا بہترین ایک ایسی سبزی ہے کہ یہ بھی وہی کہ معدے کے لیے بہترین ہے۔ آپ کے اندر اگر کوئی خاص طور پر یہ قبض وغیرہ کا مسئلہ ہے تو یہ اس کے لیے بہترین ہے، یا معدے میں خدا نخواستہ کوئی سوزش وغیرہ یا زخم ہے تو یہ بڑا ہی اس کے لیے اچھا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو استعمال فرماتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جتنے اس وقت یہ جو ڈائٹیشنز ہیں اور نیوٹریشن سے وابستہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے گندم سے زیادہ وہ جو کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ اس میں فائبر زیادہ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کاربز کی تعداد کم ہے۔ گندم میں جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہیں، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پسند فرماتے تھے اور اس کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ اسی طریقے سے گوشت بھی آپ کا پسندیدہ تھا، اور بکری کا گوشت زیادہ تر آپ کھاتے تھے اور اس میں بھی دستی کھاتے تھے۔ تو یہ کچھ غذائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے۔ لیکن اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور رجحان بھی ملتا ہے کہ، اور اس سے بڑی ایک ہمارے لیے رہنمائی ملتی ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں طبیعت کو وہ میچ نہیں کرتی اس کے ساتھ، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر حلال چیز کھانی ہی کھانی ہے۔ یہ بڑا اہم اصول ہے۔ اب یہ وہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تو دسترخوان پر وہ ضب عربی میں ہے، اس کا ترجمہ دو طرح سے علماء نے کیا، ایک تو سانڈا اور ایک گو، یہ دونوں ترجمے یہاں کیے گئے ہیں۔ عربی میں اس کو بہرحال ضب، زواد اور بے، تو وہ جب رکھا گیا نا، وہ بھون کے اس کو رکھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ جو غذا یا کھانا رکھا جاتا تھا اس کا نام دریافت فرماتے تھے کہ یہ کیا چیز آپ نے مجھے دی ہے، تو کھانے کا نام پوچھنا یہ بھی ایک دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے بارے میں غذا کے، تاکہ آپ اس کا اندازہ کر سکیں کہ یہ آپ کی طبیعت سے مناسبت رکھتی ہے یا نہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ضب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کا لقمہ نہیں لیا، تو اب صحابہ کرام نے کہا کہ یہ یا رسول اللہ یہ حرام ہے یا کیا ہے؟ آپ نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہماری قوم میں، ہمارے علاقے میں اس کا رواج نہیں تھا، ہم نہیں کھاتے تھے، تو ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہے میرا، تو تم لوگ کھاؤ۔ تو صحابہ کرام نے وہاں پر آپ کے سامنے کھایا اور آپ نے نہیں کھایا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض غذائیں جو ہے وہ آپ کی طبیعت کو یا آپ کے ذائقے کو، ٹیسٹ کو، وہ اس سے مناسبت نہیں رکھتی ہیں اور آپ کو زیادہ وہ مرغوب نہیں ہیں، تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ معذرت کر سکتے ہیں یا اس کو نہ کھائیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو میزبان وغیرہ، اس کے لیے بھی یہ ادب ہے کہ اگر مہمان کسی چیز کو نہیں کھانا چاہ رہا تو آپ اس کو مجبور نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس کے سامنے پیش ضرور کریں، اور اگر وہ نہیں لے رہا یا وہ اس کا ذائقہ اس کو نہیں اتنا زیادہ خوشگوار محسوس ہو رہا تو وہ نہ لے، تو آپ اس پہ ناراض یا گلہ اس کا نہ کریں۔ تو یہ کچھ غذائیں ہیں، اور کچھ کے بارے میں آپ نے یہ بتا بھی دیا۔ پھلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تربوز کھایا ہے، اور بعض اوقات آپ دو چیزوں کو ملا کر جو ہے وہ کھا لیتے تھے، یہ بھی ملتا ہے۔ تو ایک سے زیادہ آپ خربوزہ اور اس طرح کی کوئی چیز ساتھ کاٹ کر، کھیرا اور یہ تو ملا کر بھی آپ
جو ہے وہ کھا لیں۔ سب مرغوب غذاؤں کے حوالے سے بات ہو گئی، اور بڑا اہم نقطہ ہے یہ کہ اگر طبیعت کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اور کوئی آدمی اس وجہ سے نہیں کھا رہا تو اس پر بھی کوئی جبر نہیں ہے، یا وہ کوئی گناہ گار نہیں ہے کہ بھئی یہ اگر نہیں کھا رہا تو کیوں نہیں کھا رہا۔ ڈاکٹر صاحب، آداب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب بھی بڑے بہترین بیان فرمائے ہیں، کھانے کے شروع کے کچھ آداب ہیں، کھانے کے دوران کچھ آداب ہیں، کھانے کے بعد کچھ آداب ہیں، اور ان کا بھی صحت کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اس حوالے سے روشنی بہت ڈالیے۔ اچھی بات ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ جو کچھ کھائیں اس میں دو چیزیں ہیں۔ قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ حلالاً طیبہ، اب دو لفظ آپ سمجھیے کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ تو حلال کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں کیا، مثلا سور کا گوشت ہے تو اس طرح کی چیزیں وہ آپ مشروبات میں شراب کو اللہ نے، خمر کو، کل مسکرن حرام، تو کھانے پینے میں حلال و حرام کا یہ فرق ہے۔ طیب سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کا جو ذریعہ ہے نا وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ مثلا اب یہ ہے کہ مٹن یہ حلال تو ہے، دودھ حلال تو ہے، لیکن آپ چرا کر کسی کا گوشت کھا جائیں تو یہ اب طیب نہیں رہے گا۔ یعنی اس کا جو ذریعہ ہے کمانے کا یا حاصل کرنے کا وہ حرام ہو گیا ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسرا معنی جو اس کے اندر مفسرین نے کیا طیب سے کہ وہ صحت بخش ہونا چاہیے۔ مثلا سڑا ہوا گوشت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بدبو پیدا ہو چکی ہے، سالن جو ہے وہ پڑا پڑا خراب ہو چکا ہے، تو اب وہ طیب نہیں رہا۔ حلال تو وہ ہے، طیب نہیں رہا۔ اور اس میں حکمت کیا ہے کہ آپ کی صحت متاثر ہوگی، آپ بیمار ہو جائیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ یہ ایک تو اب آ جائیے کہ اس کو کھانے کا بھی طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کھانے کا طریقہ اگر آپ کا غلط ہے پھر بھی آپ بیمار ہو جائیں گے۔ مطلب آپ ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں، آپ بہت زیادہ گرم کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو گرم کھانے والی چیزیں اس کو بہت زیادہ ٹھنڈا وہ ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ اچھا، اور دوسری چیزیں ساتھ یہ کہ وہ روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم اس وقت جس دور میں رہ رہے ہیں، اور میں اس پہ فوکس کرنا چاہوں گا 1-2 منٹ کے لیے، کہ ہم چیزوں کو صرف اور صرف اسباب کے دائرے میں دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اللہ کے نام کی برکت ہے اس کو آج ہم نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ ہم کھانے کے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہی بھول چکے ہیں۔ کھانا کھلتا ہے آپ بوفے میں تو نہ کوئی اس بسم اللہ پڑھ رہا ہے، نہ اس کو کوئی یاد دلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باقاعدہ حکم دیا ہے، سم اللہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے۔ یعنی وہ چیز حلال بھی ہے لیکن اس کو بھی آپ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کریں تو اس میں وہ برکت آئے گی، اور کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے باقاعدہ کہ کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور اس لیے آپ نے برتن کو صاف کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کس حصے میں برکت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو صاف کر کے اٹھا کر صاف کر کے کھانے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں شاید اسی لقمے میں برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا، اور اس سے بھی پہلے ضروری ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں۔ اب آپ دیکھیے اس وقت جو یہ جتنے یہ کووڈ کا مسئلہ ہے یا خدا نخواستہ ڈینگی کا مسئلہ ہے اور دیگر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان میں کیا ہے کہ آپ اسی طرح اٹھے کام کاج کر رہے ہیں اور آپ پرواہ نہیں کرتے، کھانا سامنے آیا یا آپ مصروفیت میں ہی ہیں تو آپ نے اسی طرح کھانا شروع کر دیا، تو یہ نقصان دہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ اتنے پاکیزہ شخصیت اور اتنی پاکیزہ ہستی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے۔ یہ تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور کھانے کے بعد بھی آپ ہاتھ دھوتے تھے، اور کھانے کے بعد کلی کرنا بھی آپ کا معمول تھا۔ تو یہ ایک عمومی چیزیں۔ اب دیکھیے کہ کھانا تو آپ اپنے سامنے سے کھائیں، اکٹھے جب کھاتے ہیں، اور یہ بھی بلکہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ اکٹھے مل کے کھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کریم سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر کے افراد جو ہیں وہ مل بیٹھ کے کھائیں، اور اس دوران میں کوئی ہلکی پھلکی بات چیت خوشگوار باتیں کریں، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ تو اب کھانا جو ہے بسم اللہ، آپ نے ہاتھ دھوئے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھی اور آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہ بہت زیادہ گرم نہ ہو۔ ہم کیا اب یہ بھی ایک عادت ڈیولپ ہو گئی کہ بالکل گرم روٹی آپ کھائیں،
سالن بالکل گرم ہو نہیں، اس کو تھوڑا سا آپ وہ رکھیں تاکہ اس کی بھاپ نکل جائے اور وہ معتدل ہو جائے، یعنی ٹھنڈا تو نہ کریں لیکن معتدل ہو جائے تو وہ خوشگوار بھی رہتا ہے، وہ کھائیں۔ تو تمام اطباء آپ کہتے ہیں کہ گرم جو کھانا ہے یہ ہضم کے اندر مسئلہ کرتا ہے، آپ کے معدے کو یہ ڈیمیج کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کو گرم گرم اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ آپ ٹیک لگا کر نہ کھائیں، آپ بیٹھیں تو آپ ٹیک نہ لگائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے سے منع فرمایا۔ تو ٹیک سے مراد عام طور پر ہے کہ آپ پشت کو پیچھے کسی دیوار سے لگا لیں یا تکیہ رکھ کے آپ بیٹھ جائیں۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ کھانا پھر اس طرح زیادہ کھایا جاتا ہے۔ اگر آپ سیدھے بالکل بیٹھے ہیں، چاہے آپ چیئر پہ بیٹھیں لیکن سیدھے بیٹھیں، تو وہ آپ کا جو پیٹ کی جو کیفیت ہے معدے کی، تو اس میں وہ کھانا آپ جب کھاتے ہیں تو وہ مناسب کھانا کھا کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کھا، تو اگر لیٹے ہوئے ہیں یا اس طرح تو وہ آپ کھائی جا رہے ہیں اور آپ کو وہ پتہ نہیں چل رہا۔ تو ٹیک لگا کر کھانے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دوسرے کے آگے سے لقمے لینا یہ بھی مناسب نہیں۔ ہاں اگر مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں، مثلا سلاد کسی دوسرے کے سامنے پلیٹ میں پڑا ہوا ہے یا کوئی پھل اور ہے وہ دوسرے کے سامنے پڑا ہے تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں، لیکن وہ کھانا مثلا ایک پلیٹ میں آپ کھا رہے ہیں تو سالن ہے، تو اب آپ کہیں کہ بوٹی دوسرے کے سامنے پڑی تو آپ وہاں سے کھینچ لیں، یہ بالکل آداب کے منافی ہے۔ اور بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ ترجیح دیں، دوسرے کو ترجیح دیں اس طرح کی چیزوں میں، یہ بھی اخلاقی اور آداب جو کھانے کے ان میں شامل ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اگر بھول جائے تو آپ نے فرمایا کہ درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخر یہ پڑھ لیا جائے کہ اس کے اول و آخر میں اللہ کا نام لیتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ 3 انگلیاں استعمال کرتے تھے، یعنی پورا ہاتھ آپ جو ہے وہ کھانے میں نہیں، 3 انگلیوں سے آپ جو ہے وہ روٹی یا سالن یا جو بھی ہے وہ کریں اور زیادہ ہاتھ کو لتھیڑیں نہیں، بڑی نفاست کے ساتھ۔ یہ کھانے کے آداب سیکھنے چاہیے۔ لقمہ آپ چھوٹا لیں، بہت زیادہ لقمہ آپ بڑا نہ لے لیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے کھانے کا، جب آپ مکمل کر لیں تو وہی بات ہم شروع میں عرض کر چکے کہ اس میں آپ بھوک رکھ کر، ابھی بھوک باقی ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور وہی جو 3 حصے آپ کر لیں تو آپ اس کو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں۔ مثلا آپ جو ہے اگر 1.5 روٹی آپ کے سامنے رکھی ہے تو آپ 1 کھا لیں۔ اور یہ میں یہاں پر عرض کروں گا کہ اس وقت جتنے لوگ ہیں خاص طور پر وزن کے حوالے سے، اور اس میں جو بے شمار بیماریاں جڑی ہوئی ہیں اس سے، موٹاپا اور وزن کا بڑھنا اور شوگر، یہ ساری چیزیں، تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ایک تو جو چیز آپ کھائیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو کا اگر آپ استعمال کر لیں تو وہ بہت اچھا ہے گندم کی روٹی کی بنسبت۔ اور اگر آپ گندم کی روٹی کھاتے ہیں، ہمارے ہاں عام ہے، ٹھیک ہے، تکلف میں نہیں ہم پڑھ سکتے، اس کو ارینج کرنا مشکل ہے، تو آپ ایک وقت میں 1 روٹی کافی ہے۔ آپ دن میں 2 سے 2.5 روٹیاں، یہ زیادہ سے زیادہ تعداد ہے، آپ کھا لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ نہ بڑھائیں۔ دودھ کا آپ استعمال کر لیجئے، کھجور کا ایک حد تک آپ استعمال کر لیجئے، تو یہ ایک متوازن غذا ہے۔ گوشت کو آپ اپنے کھانے کا حصہ بنائیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی مقدار کا بھی بتا دیا، جو اچھی صحت بخش غذائیں ہیں ان کا بھی بتا دیا۔ اب کھانے سے جب آپ فارغ ہو گئے تو یہاں پر بھی ادب ہے کہ آپ ایک تو کلی کریں اور دعا بھی پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دودھ آتا تو آپ پڑھتے کہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، کہ اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں زیادہ دے۔ اور دوسری کوئی چیز ہوتی تو اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا من، کہ اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ ہمیں غذا عطا فرما، یعنی اچھی غذا کے لیے بھی دعا ہو سکتی۔ اور پھر آپ نے ایک اور دعا بھی سکھائی کہ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغ وجعل لہ مخرجا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور پھر اس کو جو ہے وہ ہضم کے لیے ہمارے اندر سسٹم پیدا کر دیا، اور پھر اس کے نکلنے کا بھی وہ آپ دیکھیے نا کہ وہ اگر آپ قبض کا شکار ہیں تو آپ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ بھی بیماری بنتی جائے گی، تو اس کے جو نکلنے کا ہے، تو یہ ایک پورا پروسیس اس دعا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ کھانے کے اندر صحت بخش چیزوں کا انتخاب، متوازن کھانا، کم یعنی اس کو نسبتاً کھانا، اور پھر کھاتے ہوئے اللہ کا نام لینا، اس کو گرم نہ کھانا، ٹیک نہ لگانا، 3 انگلیوں سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا،
اور پھر کھانے کے آخر میں دوبارہ اللہ کے سامنے شکر کا اظہار کرنا. ہاں بلکہ ساتھ یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے، یا اس طرح کا مفہوم ہے اس کا، کہ جو لقمہ لیتا ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے، پانی کا گھونٹ لیتا ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے. یعنی درمیان میں بھی آپ کہتے جائیں الحمدللہ الحمدللہ، آپ ایک ایک لقمے پہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا درمیان میں آپ کہتے چلے جائیں جب بھی آپ کو یاد آ جائے. تو یہ اللہ کے ساتھ اس کو مربوط کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نعمت ہے جو آپ کھا رہے ہیں، اللہ آپ کو کھلا رہا ہے. تو آخر میں بھی دعا کرنا. تو یہ اگر ہم چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کھانے میں برکت بھی آئے گی. ایک حدیث مجھے یاد آ گئی کہ جو درمیان والا حصہ ہے نا اس کو آخر میں کھائیں، کیونکہ الرحمہ تنزل فی وسط الطعام، یعنی اس کے جو کھانا ہے اس کے درمیان میں برکت ہوتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے. تو ان اگر چیزوں کا ہم خیال رکھیں تو انشاءاللہ تعالی بہت سی بیماریاں جو ہیں ہم ان سے انشاءاللہ تعالی بچے رہیں گے، وہ ہمارے قریب ہی نہیں آئیں گی. اور اس ڈائٹ پلان کے ساتھ یا کھانے کے ان آداب کے ساتھ اگر کچھ اس میں آ بھی جاتا ہے تو وہ پھر یہ ہے کہ اس کو جلد ہم اس بیماری سے انشاءاللہ چھٹکارا پا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح کھانے پینے کے حوالے سے بھی ایسی اہم ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ایسے زرعی اصول جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو صحت کے حوالے سے بھی ہمارے لیے بہتری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بھی انسان کا قائم رہتا ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر لقمے کے ساتھ شکر ادا ہونا چاہیے، زبان سے نہیں بھی تو دل میں شکر ادا ہونا چاہیے، چونکہ ایک ایک لقمہ بھی اگر غور کیا جائے تو پورا خدائی نظام اس کے لیے حرکت میں آتا ہے. کیسے بارش برستی ہے اور جناب وہ کھیتوں میں جا کے پھر کتنے لوگ استعمال ہوتے ہیں، اور پھر یہ آٹا بن کے اور ہم تک پہنچنے میں. یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ نے فرمایا، اب اس کے بارے میں اگر آپ قرآن مجید کی آیت، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے وہ ارشاد اور قول بھی یاد آ گیا، اور انہوں نے ریلیٹ کیا اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے پوری طب 2 لفظوں میں بیان کر دی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کے حوالے سے تمام تر جو عادات مبارکہ ہیں اور ہدایات ہیں وہ اسی آیت کی تفسیر سمجھ لیجئے کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. اور اس میں وہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کھانے کا ضیاع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت منع فرمایا کہ کھانے کو ضائع کیا جائے. نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اضاعت المال، کہ مال کو ضائع کرنا، تو یہ مال میں ہی آتا ہے کیونکہ مال سے ہی آپ خریدتے ہیں. تو کھانے کو ضائع کرنا، اسی لیے آپ نے وہ لقمہ جو گر جائے تو یہ نہیں کہ پھینک دو، اس کو صاف کر کے کھا لو. ہم اس سے بھی وہ سمجھتے ہیں. تو اگر یہ چیز بڑی اہم ہے کہ ہم غذا کا تحفظ کریں، یعنی اس کو استعمال کریں ضرورت کے مطابق، اعتدال سے، ضرورت کے مطابق، بغیر اسراف. اسراف کیا چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ 10 ڈشیں اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، 10 طرح کے کھانے رکھ لیتے ہیں. اب آپ ایک تو زیادہ کھائیں گے اور پھر بھی وہ بچے گا اور باقی ضائع ہوگا. تو لہٰذا آپ اپنی ضرورت کے مطابق ایک سادہ غذا جو ہے وہ رکھیں. اچھے کھانے کھانے کو منع نہیں کیا گیا اور آپ کھا سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو کسی بھی طور پہ ضائع نہیں ہونا چاہیے اور اس کو پھر مستحقین تک وہ پہنچانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم گفتگو ہو گئی، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ بالکل مختصر الفاظ میں آپ روزے کے حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں، کیونکہ جب غذا کی بات آتی ہے بالکل تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزوں کا معمول تھا اس کا بھی صحت پہ بڑا بہت زبردست بات ہے. دیکھیے باقاعدہ طور پر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے، اس کا جو ہے وہ ڈائٹیشن جو ہیں اور نیوٹریشنسٹ یہ اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ کو اگر فٹ رہنا ہے تو آپ گاہے گاہے یہ کیا کریں کہ آپ 16 سے 18 گھنٹے یا 12 سے 18 گھنٹے آپ کچھ بھی نہ کھائیں، فاقہ کریں، اور تقریباً 6-8 گھنٹے اس ٹائم سپین میں آپ جو ہے وہ کھا لیا کریں، اور باقی جو 12 سے 18 گھنٹے ہے اس میں آپ بالکل کچھ نہ کھائیں. یہ وہی روزے کی کیفیت ہے. اور اس کا وہ یہ کہتے ہیں کہ وزن اس سے کم ہوگا، آپ کی وہ چربی پگھلے گی اور وہ جو آپ نے کھایا ہوگا وہ اس دوران میں جو ہے وہ پوری طرح ہضم ہو جائے گا اور وہ کیلریز وہ برن بھی ہو جائیں گی آپ کی. تو روزہ کیا ہے؟ یعنی ہم خاص صحت کے حوالے سے کریں، ایسے تو اس میں بھی وہ روحانیت ہے، وہ تقوی مقصد ہے، وہ ہے کہ آپ کے سامنے اب حلال چیز موجود ہے، تو اب آپ کیوں نہیں کھا رہے کہ
کہ اب اللہ نے اس سے منع کیا، اس وقت میں اللہ نے مجھے اس چیز سے منع کر دی، اب وہ چیز میرے لیے حرام ہو چکی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ جو حرام پھر باقی وقت میں ہیں ان سے بھی بچنا ہے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم جو ہے وہ فٹ ہو، اس میں یہ جو چربی اور یہ وزن کا بڑھنا ہے اس کو بھی کنٹرول آپ کریں. تو اس کے لیے یہ ایک فاقہ رکھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو معمول تھا، آپ علیہ السلام ایک تو ایام 20 کے روزے رکھتے تھے ہر مہینے، 13، 14 اور 15 تاریخ قمری مہینے کی، وہ ہر سوموار اور جمعرات کا آپ روزہ رکھتے تھے. اور پھر نفلی جو فرضی روزے ہیں وہ تو رکھتے ہی تھے. اسی طریقے سے 9 اور 10 محرم کا روزہ آپ رکھتے تھے، 10 کا تو رکھتے تھے، پھر 9 کا فرمایا آئندہ سال رکھوں گا. اسی طریقے سے 9 ذی الحج یوم عرفہ کا جس کو روزہ ہم کہتے ہیں وہ آپ رکھتے تھے. تو یہ جو روزے ہیں آپ اگر ان کو شمار کریں تو تقریباً سال کے آدھے دن جو ہے نا وہ روزے بن جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی غذا وہ کنٹرول میں رہتی ہے اور آپ کا معدہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہترین رہتی ہیں. تو جتنا آپ کم کھائیں گے اتنی آپ کی صحت اچھی رہے گی. جتنا آپ معدے کو بھرتے جائیں گے آپ کا جسم بھاری ہوتا چلا جائے گا، آپ عبادات نہیں کر سکیں گے، آپ کے ذہن پہ بھی حتیٰ کہ وہ ایک غنودگی کا اور وہ بھاری پن وہ بھی آئے گا. امام شافعی اس لیے فرماتے تھے کہ میں کم کھاتا ہوں کہ اگر زیادہ کھا لیا جائے تو پھر آپ عبادت نہیں کر سکتے، راتوں کو کھڑا ہونا. تو یہ روزے کا جو ہے کہ آپ کبھی کبھی وقفہ دیں کھانے میں اور یہ کریں. اب یہ جو جتنی ڈائٹنگ ہے اس کا بنیادی تصور ہی روزے سے ہے، تو لہٰذا وہ بالکل ٹھیک ہے. اور میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس کو لانا چاہیے. نفلی اب تو فرضی روزوں کے بارے میں کوتاہیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں تو نفلی، لیکن ہمیں بہرحال سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو کھانے پینے اور صحت سے اس کا تعلق ہے. تو ہمیں کم از کم جو ہے وہ سوموار جمعرات کا، چلیے مہینے میں 1 مرتبہ ہی صحیح، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ جو ہے وہ اس کلچر کو ہمیں عام کرنا چاہیے. آگے ویسے بھی سردیوں کے دن آ رہے ہیں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، تو روزہ بھی رکھنا آسان ہے، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا بھی آسان ہے. ایک روزہ ابتسام صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ صرف، اور عام نفلی کی آپ بات فرما رہے تھے، فرضی کے نہیں، ایک روزہ اگر قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو 500 برس دوزخ سے دور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ایک روزے کی یہ جزا اور اجر ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر جتنے ہم زیادہ روزے رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے دوزخ سے ہم دور سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو ہے وہ محفوظ فرما دے گا. ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ فرمایا غذا اور صحت کے حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس حوالے سے گفتگو ہوئی اور بڑے اہم اصول جو ہے وہ اس میں سامنے آئے. اور اگر ان اصولوں کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو آخرت کا تو فائدہ ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، و کما قال علیہ السلام کہ جو طاقتور اور صحت مند جو مومن اور مسلمان ہوتا ہے وہ ایک کمزور اور لاچار قسم کا جو مسلمان ہے اس سے وہ بہتر اور زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ جب صحت اچھی ہوگی، غذا اچھی ہوگی تو عبادات میں بھی وہ زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکتا ہے، دوسروں کی مدد بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہر معاملے میں، ہر خیر کے کام میں وہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں غذا اور صحت کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں کو اور آداب کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد اگر دنیا میں کوئی ذات ہے علم کے حوالے سے یا اسی طرح خیر خواہی کے حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب اشعار ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بہترین انہوں نے اس میں مدح کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اور ماہر القادری نے اس کو اپنے الفاظ میں کہا ہے رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، اس کے بعد اور کیا کہیے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان حافظ ابتسام الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.